بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ کتاب پڑھی جا رہی ہے مبادی۔ آج سبق نمبر 13 مشق نمبر 32 ہے۔ یہ مرکب اضافی کے بارے میں ہے۔ آج ہم اس کی ضمنی مشق پڑھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ہر سبق میں قرآن اور حدیث کی مثالیں خالصتاً لاؤں گا۔ یہ بھی آپ ہی کا مطالبہ ہے کہ ہمیں قرآن کے الفاظ سے مشق کروائی جائے، اور یہ میرا ذاتی ذوق اور شوق بھی ہے، مقصد بھی ہے، چونکہ عربی زبان ہم گرامر اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے متن کو، اس کے ٹیکسٹ کو، عبارت کو سمجھ سکیں۔ اس لیے ہم آج قرآن کے اور حدیث کے جملوں اور مرکبات سے مشق کریں گے۔ اور آج کی مشق خاص ہے کہ جب تثنیہ مضاف ہو تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور مضاف الیہ ہو تو اس میں کیا اعراب ہوتا ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں آپ اچھی طرح آسان انداز میں جان چکے ہیں۔ آج محض مشق ہے، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کے مرکبات سے 2 کالم تیار کیے ہیں۔ یہ کالم ایسا ہے جس میں تثنیہ مضاف ہے، اور اس کی اضافت کرتے ہوئے تثنیہ کے آخر میں آنے والی نون ختم ہو گئی ہے۔ جیسے طرفی النہار، دن کے 2 کنارے، اس میں طرفین تھا، اس کی نون گر گئی ہے اور پیچھے یا باقی رہی۔ یہ یا جزم والی تھی تو آگے جوڑنے کے لیے عارضی طور پر زیر لگائی گئی ہے۔ یا صاحبہ السجن، اے جیل کے 2 ساتھیوں، اس میں بھی اسی طرح نون گر گئی ہے اضافت کی وجہ سے۔ ذواتا افنان، ٹہنیوں والے، دونوں ٹہنیوں والے، تو ذواتان تھا تو نون یہاں سے گر گئی۔ علی ابویہ، اس کے ماں باپ پر، تو ابوین تھا تو یہاں نون گر گئی، ابویہ بن گیا، اور ہی ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اور اس کا سبق ہم کھول کے اگلے لیکچر میں سیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب مضاف الیہ ضمیر ہو تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ علی عقبیہ، اس کی 2 ایڑیوں پر، تو یہاں دیکھیں عقبین ہی تھا تو نون گر گئی۔ بوالدیک، تیرے والدین کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ، تو والدین سے نون گر گئی اضافت کی وجہ سے۔ اب باقی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مضاف الیہ تثنیہ بن رہا ہے۔ مجمع البحرین، تو یہاں بحران سے بحرین بن گیا، الف یا میں بدل گئی۔ بین السدین، 2 دیواروں کے مابین، بین الصدفین، 2 چٹانوں کے بیچ میں۔ صیام شہرین، 2 مہینوں کے روزے، تحت عبدین، 2 بندوں کے تحت۔ ای الفریقین، 2 فریقوں کا کون، تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پر فریقان سے فریقین بن گیا ہے، الف یا میں بدل گئی ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا جر ہونے کی وجہ سے۔ اگلے کالم میں جمع مذکر سالم کی مثالیں ہیں، یہ بھی قرآن سے ہیں۔ مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، اکڑائے ہوئے، تو مقنعین تھا تو نون اس کی گر گئی ہے۔ ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، تو یہاں بھی دیکھیں ناقص سو نہ تھا تو نون اس کی نون اعرابی گر گئی ہے اضافت کی وجہ سے۔ تارکو آلہتنا، ہمارے الہوں کو چھوڑنے والے یا اپنے الہوں کو چھوڑنے والے، تو یہاں دیکھیں تارکون سے تارکو رہ گیا ہے۔ بے تارکی آلہتنا، اپنے الہوں کو چھوڑنے والے، تو آگے نون اس کی تارکین کی نون گر گئی ہے چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، یہاں بھی نون گر گئی، ظالمین سے ظالمی رہ گیا۔ مہلک القریٰ، بستیوں کو ہلاک کرنے والے، تو یہاں بھی دیکھیں نون گر گئی ہے۔ آگے 6 مثالیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں جمع سالم مضاف الیہ بن رہا ہے اور اس میں واو یا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ رب العالمین، اصل میں تھا عالمون، تو واو یا میں تبدیل ہو گئی۔
اور یا کی مناسبت سے پیچھے زیر لگ گئی، تو گویا اس کا اعراب یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ حالت جری میں آ رہا ہے۔ امر المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کا معاملہ، غیر مدینین، قابو میں نہ آنے والے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، خزائن السماوات، آسمانوں کے خزانے۔ یہاں یہ جمع سالم مؤنث آ رہی ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث سالم کا اعراب واحد کی طرح حالت جری میں زیر کے ساتھ آتا ہے، اس لیے آخر میں دیکھیں حرکتی اعراب کسرہ آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے۔ من شر النفاثات، پھونکیں مارنے والیوں کی شرارت سے، تو یہاں بھی دیکھیں کہ نفاثات جمع مؤنث سالم ہے، حالت جری میں کسرہ آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی مثالیں ہو گئی۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ پورے جملے ہیں اور اس میں حکمت کی بڑی باتیں ہیں، اس کو پہلے آپ سن لیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں الفاظ، یہ آج کے سبق سے متعلق ہیں۔ من کان ذا الوجہین فی الدنیا، جو شخص ہو دو چہروں والا دنیا میں، کان لہو یوم القیامت لسان من النار، تو قیامت کے دن اس کے لیے ہوگی آگ کی لگام، اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی جو دو چہرے والا ہے۔ دو چہرے سے مراد رہی یہ نہیں ہے کہ ایک یہ چہرہ ادھر لگا ہوا ہے ایک ادھر لگا ہوا ہے، نہیں، جو منافقت اختیار کرتا ہے، ادھر دل میں بغض لیا ہوا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تو یہ دھوکے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سخت سزا ہے کہ ان کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہاں دیکھیں ذل وجہین میں اصل میں تھا وجہان، الف تثنیہ کی یا میں بدل گئی ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ لا تجلس بین الرجلین الا باذنہما، نہ بیٹھ دو آدمیوں کے بیچ میں بغیر ان کی اجازت کے، ان دونوں کی اجازت لے کے آپ بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں، وگرنہ دو آدمی بیٹھے بات کر رہے ہوں، کھڑے بات کر رہے ہوں، تو خواہ تیسرے کو آ کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اجازت کے بغیر، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پردے کی کوئی بات کر رہے ہوں۔ یہ بہت اچھا ادب ہے جو سکھایا گیا ہے۔ من تحلی بما لم یعط کان کلابس ثوب زور، جس نے پہن لیا یعنی آراستہ کر لیا ایسے چیز کو جو اسے نہیں دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے جو پہنا جاتا ٹوپی ہے، زیور ہے، کپڑے ہیں، مختلف چیزیں پہنی جاتی ہیں، تو انگوٹھیاں ہیں، تو جو بندہ ایسی چیز کو جسم پر سجا لیتا ہے جو اس کو ملی نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جھوٹ کے کپڑے پہننے والا ہو۔ جھوٹ کے کپڑے پہننے والا یعنی دکھلاوا کر رہا ہے کہ میں بڑا امیر ہوں، حالانکہ وہ امیر نہیں ہے، وہ تو چیتڑے لے کے جینے والا ہے، لیکن جھوٹ موٹ کی عزت بنانے کے لیے وہ دوسروں سے مانگ تانگ کے پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں ثوبی زورن، یہ خط کشیدہ لفظ ہے کہ جھوٹ کے دو کپڑے، ظاہر عام طور پہ ہمارے تن ڈھانکنے کے لیے دو کپڑے بنیادی طور پہ ہوتے ہیں، شلوار قمیض، تو ثوبین ہی تھا، تو یہ مضاف بنا تثنیہ، تو اس کی نون گر گئی۔ من یضمن ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو ضمانت دے گا اس کی جو دو لحیوں کے درمیان ہے، یہ جبڑوں کے درمیان جو ہے یہ زبان ہے ظاہر ہے، وما بین فخذیہ، اور دو رانوں کے درمیان، یعنی یہ شرف انسانیت اس کی شرمگاہ ہے، جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا، اپنی زبان کی، شرمگاہ کی، اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کتنی اہم بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو اور اپنے شرف کی بھی حفاظت کرو۔ تو یہاں دیکھیں لحییہ، تو لحیین سے نون گر گئی ہے اضافت کی وجہ سے، فخذیہ یہاں فخذین ہی تھا تو نون گر گئی ہے۔ اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، جب تو وضو کرے تو خلال کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں خلال کر،
تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو وضو میں جن چیزوں کو دھونا چاہیے اس میں ایک بال برابر بھی خشک رہ گیا کوئی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں یدینی تھا تو نون گر گئی، رجلینی کا نون تھا تو گر گیا اضافت کی وجہ سے۔ اگلی حدیث، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں سے میں نے اتنا حصہ لیا ہے جو ہمارے آج کے لیکچر سے تعلق رکھتا ہے کہ اٹھائے گا اس علم کو من کل خلف، ہر بعد میں آنے والوں میں سے، عدولہ، اس کے جو عادل لوگ ہیں، ثقہ لوگ آدمی ہے، یعنی یقینی آدمی، عقلمند، ذہین، وہ اس علم کو حاصل کرے گا۔ اور کس لیے حاصل کرے گا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، تاکہ اس سے غلو کرنے والوں کی حرف زنی تحریف کو ختم کرے، ینفون اس کی نفی کر دے۔ جن لوگوں نے اس کے اندر اصلی علوم کے اندر رد و بدل کر دیا ہے اور اس میں تبدیلی کر دی ہے، تو وہ نقص کو پاک کر کے علوم کو خالص کر کے امت تک آگے منتقل کرے۔ تو ایسے ہر قرن کے اندر، ہر صدی کے اندر لوگ آتے رہیں گے۔ وَانتحال المبتلین، اور جو جھوٹ کو اپنی طرف منسوب کرنے والے ہیں، مراد ہے کہ ایک کتاب نہیں لکھی تو کہتا ہے یہ میری کتاب ہے لکھی ہوئی، ایک غزل نظم ہے اس نے خود موزون نہیں کی تو کہتا ہے اس کا شاعر میں ہوں۔ تو یہ اس طرح جھوٹ کی شہرت حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ علم کو اپنی طرف منسوب کریں گے، حالانکہ وہ ان کے نہیں ہوں گے، تو اس کذب بیانی کو بھی وہ مٹائیں گے۔ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی تعویل کو بھی وہ اس کی بھی نفی کریں گے، اس سے مٹا دیں گے۔ تو جاہلی کی تعویل کیا ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کے شرح میں اپنی طرف سے ایسی بات کرنا جو اس سے مراد نہ ہو یا درست نہ ہو۔ تو جو درست بات نہیں ہے اور قرآن کی آیت یا حدیث سے ایسی بات نکال لینا جو شریعت کے مقاصد سے اور اس کے مزاج سے لگا نہیں کھاتی، تو ایسی چیزوں کو بھی وہ ٹھیک کریں گے۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ یہاں دیکھیں کہ تحریف الغالین، یہ جمع سالم ہے، غالون سے واو یا میں تبدیل ہو گئی۔ انتحال المبتلین میں مبتلون سے مبتلین بن گیا، واو یا میں بدل گئی۔ تعویل الجاہلین میں جاہلون سے اضافت کی وجہ سے حالت جری میں واو یا میں بدل گئی ہے۔ ایاکم ولحون اہل العشق ولحون اہل الکتابین، بچو اہل عشق کے لہجے اختیار کرنے سے اور دو کتابوں والوں کے لہجے اختیار کرنے سے بچو۔ یعنی دو کتابوں والے تورات اور انجیل والے، تورات والے ہیں یہودی، انجیل والے ہیں عیسائی۔ تو یہاں دیکھیں کتابان سے کتاب بین بن گیا، الف یا میں تبدیل ہو گیا، چونکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے۔ تو حالت جری میں تثنیہ کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں یا دین کی کوئی عبارت پڑھیں تو اس کو اس طرح گا کر نہ پڑھیں جیسے یہ دیوانے اہل عشق لوگ، پیار محبت والے، یہ زلف و رخسار کی تعریفیں کرنے والے، ان جیسے گویوں کے اور گلوکاروں کے سے انداز اختیار مت کریں، اور نہ ہی تم اہل کتاب کی طرح کتاب کی تلاوت کریں۔ آپ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو لہجہ دیا ہے اور اپنے اہل عرب سے لیا ہے اور اصحاب کی طرف ریفر کیا ہے، ان کے لحن میں، ان کے لہجے میں آپ کوئی بھی تعریف و توصیف یا آیات و احادیث پڑھنی ہے تو ان کے لہجے میں پڑھو۔ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ، نبی علیہ السلام نے دو ٹہنیوں کو پکڑا ایک درخت میں سے۔ تو وہ ایک حدیث لمبی، اس میں سے میں نے یہ تثنیہ کی مثال لے لی۔ بِغُصْنَيْنِ، غصن کی تثنیہ غصنان، تو الف یا میں بدل گیا بن جائے گا غصنین، کیونکہ یہ حالت جری میں ہے اور اس کو جر دینے والا ہے بی، حرف جار۔ اب یہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک خزاں رسیدہ درخت کی ٹہنی کو پکڑا، پتے جھڑنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نماز پنجگانہ ادا کرو گے تو تمہارے گناہ اس طرح جھڑیں گے جیسے یہ خزاں رسیدہ پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے ہلکا سا جھٹکا دینے سے گر پڑتے ہیں۔ تو نماز ہماری سیئات کو مٹاتی ہے۔ فَكَانَ أَبُو لُبَابَةَ
وعلی بن ابی طالب زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے میں نے حوالے دیے ہوئے ان کتابوں کے، اور یہ ساری حدیثیں میں نے زاد الطالبین کتاب جو درس نظامی کے کورس میں شامل ہے اور ثانیہ عامہ میں پڑھائی جاتی ہے اس سے لیے ہیں۔ ابو لبابہ اور علی ابن ابی طالب تھے زمیلی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے دو ساتھی۔ زمیل کلاس فیلو کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھنے والے۔ تو ایک سواری پر بیٹھنے والے یہ آپ باہم زمیل ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم کلاس فیلو زمیل ہوتے ہیں، روم میٹ زمیل ہوتے ہیں، تو زمیل اس کو کہتے ہیں۔ اب زمیل نہیں تھا تو نون اس کی اضافت کی وجہ سے گر گئی، چونکہ یہ مضاف بن گیا ہے تثنیہ، تو تثنیہ مضاف ہو تو اس کی نون گر جاتی ہے۔ یمسحها ویعوذها بمعوذتین، میرا خیال معوذتین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مس کرتے جا رہے تھے، مسا یعنی ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے، ویعوذها اور اس پناہ مانگتے جا رہے تھے اس کو کس چیز سے؟ بمعوذتین، دو معوذات سے۔ مراد آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو آخری صورتیں ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو کسی زہریلی چیز نے، شاید بچھو نے ڈس لیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کو مار کر کہ یہ بڑی گندی مخلوق ہے، نہ کسی نبی کو چھوڑتے ہیں اور نہ کسی اور امتی کو، یا یہ فرمایا کہ کسی نمازی کو معاف کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو۔ تو اس وقت پھر نبی علیہ السلام نے بچھو کا زہر زائل کرنے کے لیے اس کے اثرات کو پانی منگوایا، اس میں نمک ڈالا، حل کر کے اس جگہ پہ پھیرتے جا رہے تھے اور معوذتین پڑھتے جا رہے تھے، سورہ فلق اور سورہ الناس۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ معوذتان سے معوذتین بن گیا ہے، اور حالت جری ہے، اور بے حرف جار اس کی جر کی وجہ ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین، اللہ کے رسول علیہ السلام گزرے دو مجلسوں کے پاس۔ تو دو مجلسیں یہاں دیکھیں، مجلسان سے مجلسین بن گیا، حالت جر کی وجہ سے تثنیہ کا جو الف ہے وہ یا میں بدل گیا ہے، اور تثنیہ کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، میں نے اتنا ٹکڑا لے لیا۔ مسجد میں دو محفلیں لگی تھیں، ایک ذکر کی اور ایک سیکھنے سکھانے کی، دین سکھایا جا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذکر کرنے والے ہیں یہ بھی اچھے ہیں، لیکن اور بیٹھ گئے سیکھنے سکھانے کی محفل میں، اور یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو سیکھنے سکھانے والا۔ اس لیے یہ آپ جو لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل کے سبسکرائبر ہیں، تو آپ سیکھ رہے ہیں اور میں سکھا رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ آگے سکھائیں، تو یہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہم دین سیکھ رہے ہیں، دین ہی سکھا رہے ہیں، دین تک پہنچنے کے تمام راستے سیکھ رہے ہیں، اس کی زبانیں، اس کے قواعد، اس کے گرامر جان رہے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلے نہیں کیا، اور آگے شیئر بھی کریں۔ اور میرا ایک دوسرا چینل ہے فہم دین ARS، اس میں درس قرآن، درس حدیث، درس سیرت، درس تاریخ اور دیگر اسلامی اور معاشرتی موضوعات پر لیکچرز اپلوڈ کرتا ہوں، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔